مرشد رہنمائی دینے والا، گائیڈنس دینے والا، رہنما، قائد۔ کس چیز کا رہنما؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ مرشد وہ نہیں ہوتا جو اپنے قدموں میں سر جھکانے کی جو ہے تلقین کرے، مرشد وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکنے پر تیار کرے، تربیت کرے۔ ہم بڑے دور جاتے ہیں، میں بھی الحمدللہ صاحب نسبت ہوں، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے، علم بھی حاصل کیا ان سے اور بیعت بھی انہی کی بارگاہ سے ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگ جو ہے یہ بڑے بڑے پیر ڈھونڈتے ہیں، اور بدنصیبی یہ ہے کہ گھروں میں کامل پیر چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ پیر ڈھونڈنے نکلتے ہیں لیکن گھروں میں کامل پیر موجود ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ کبھی آپ نے غور کیا جتنا میری ماں میرے لیے درد دل رکھتے ہوئے دعا کرے گی اتنا پیر صاحب کریں گے؟ غور فرمائیں۔ تو پھر کامل پیر کون ہوا؟ ماں ہوئی، اس کے پاؤں چومے جا کے، کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ کسی حدیث میں آیا ہے کہ پیر صاحب کے قدم میں اللہ نے جنت رکھی ہے؟ کوئی حدیث، کوئی آیت بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی آیت بتا سکتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رد الرب فی رد الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اب جنت لینی ہے تو ماں کے قدم چومنا شروع کر دو، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو باپ کے قدم چومنا شروع کر دو۔ اور آپ مجھے بتائیں کہیں حدیث میں کوئی ایک روایت، موضوع روایت لے آئے کہ پیر و مرشد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے؟ یہ اعزاز میرے رب نے باپ کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو باپ کی خدمت کرو، باپ کو راضی کرو، اس کے پاؤں دھو کر پیو، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لو، ماں کے قدم چومو، ماں کو راضی اور خوش کرو، پھر دیکھنا رب بھی تمہارا اور جنت بھی تمہاری۔ ایک بات۔ دوسری بات، پیر کامل کون ہوتا ہے؟ مرشد کون ہوتا ہے؟ حضور والا مرشد وہ ہوتا ہے جو گناہوں کی دلدل سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود کرتے ہیں۔ مجھے نام بھول گیا، اچانک ذہن میں آ رہا ہے واقعہ۔ ایک بزرگ تھے، وہ انہیں پتہ چلا کہ فلاں محلے میں ایک عورت ہے جو غلط کاری کرتی ہے، لوگ آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، رات گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی چلے گئے۔ اس سے کہا کتنے پیسے لیتی ہو؟ تو کہا جی اتنے پیسے۔ ان کا ٹھیک ہے، آج رات آپ وہ کریں گی جو میں کہوں گا۔ ان کا جی ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے، جا کے کہا غسل کریں، اس نے غسل کیا، وضو کرو، صاف کپڑے پہنو، اس نے پہن لیے۔ تو وہ مصلی بچھایا اور فرمانے لگے اب اس پہ کھڑی ہو جاؤ۔ تو کہنے لگی پیسے کس لیے؟ کہا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ آپ کو کرنا ہے۔ وہ کھڑی ہوگی کہ نماز پڑھنا شروع کرو۔ اس نے نماز پڑھی، سجدے میں گئی، اور یہ بھی سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میرا کام یہاں تک لانا تھا، قبول کرنا تیرے ہاتھ میں۔ میرا کام یہ تھا کہ اس کے سر تیری بارگاہ میں جھکا دوں، اور قبولیت عطا فرمانا تیرا کام ہے۔ تو ولی کا، مرشد کا یہ کام ہے کہ اللہ کی درگاہ سے بھٹکے ہوئے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، یہ ولی کا کام ہے۔ اور کامل ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدین کو سب سے پہلے رزق حلال کی ترغیب دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کا رزق ہی حرام کا ہے وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرات محترم، وقت چونکہ ہو چکا ہے، مختصراً میں دوبارہ اس کا ترجمہ عرض کر دوں اس آیہ مبارکہ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک کافر ہو گے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں شریک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور ظالم جو ہیں، یا ظالم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا ان مشرک، ان ظالموں کا کوئی مددگار، معلوم یہ ہوا کہ جو مشرک نہ ہوں اللہ ان کو مددگار عطا فرمائے گا۔
لوگ ان کے لیے شفاعت کریں گے، انبیاء کریں گے، شہداء کریں گے، حفاظ کریں گے، علماء کریں گے، صالحین کریں گے، اور خصوصاً تاجدار کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔